اصول کھڑا کریں گے خود مارے جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو, اس پہ شرعی حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر. وہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا ہو تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کے مطابق فتویٰ دے, مسلمان کی تعویل قبول کرے. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کاٹیں. ہاں اے میں مچھی پڑنے سے کنڈا لانا وچوں یہ چھوٹا جا کلپ کٹن میری بدنامی کریں, لوگ وہ پورا کلپ دیکھیں اور کہیں اوئے مولوی اتنے جھوٹے نے, انہیں تو ایک گالی نہیں سی کی تھی. جس طرح وہ دیکھیں وہ ایک بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے اللہ کا بندہ, بس وہ صرف ایک مقرر ہی ہے, انہیں بھی اپنا حصہ پایا ہے کہ وہ انجینئر کو دیکھو بیٹھ کے کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے. تمہیں بھی تو پتہ لگنا ہے, پوری زندگی تو فضائل مال پڑھی, نہ تو قرآن پڑھا نہ بخاری پڑھی, ٹھیک ہے. اور ساتھ میرے کلپ چلا دیے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے تو اس نے قرآن کو گالیاں کہہ دیا. وہ انجینئر بنا ہوا کیا وہ محمد علی انجینئر, کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر, کبھی کہتا ہے میں مولوی, میں پتہ نہیں, تو ہے اس کو خود بھی پتہ نہ کیا ہوں. کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے, وہ کری جاتا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اور لوگ تو چونکہ بیچارے لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں, لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں, اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر, اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی کوئی حد نہیں. یار کوئی آگے پیچھے بات ہوئی ہے, وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا پنجابی کا اوریجنل کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور جہالت کا یہ حال ہے ان کا کہ چونکہ عربی تو آتی نہیں ہے, عربیوں سے لڑائی ہوئی, انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی, انہوں نے عربی میں گالیاں دی, اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم گالیاں نکالتے تھے وہ آگے سے قرآن ہی سناتے تھے. ہم جس کو عربی نہیں آتی انہیں دے کوئی بھی بات ہو رہی ہے. یہ میں نے لطیفہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کا بھی یار یہی حال ہے, یہاں پہ آ کے قرآن کوئی ترجمے سے سنائے تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا, ادروائز ایک عربی پڑھ رہا ہے یا کوئی گالی نکال رہا ہے فرینچ زبان میں, آپ کے لیے تو برابر ہے. اب مجھے بتائیں اس جملے کا, اس پورے واقعے کا خالی وہ کلپ میں سے ایک حصہ کاٹ کے یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ نہیں کر رہے سرکار, آپ تو بری طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد فائدہ مجھے ہی ہوا ہے اللہ کے فضل سے, آپ کو نقصان ہوا ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, بنگلہ دیش میں باقاعدہ انہوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. بعض لوگ دکانوں کے باہر, اسکول کی دیواروں, سرکاری عمارتوں کے باہر, مرد حضرات کو یہ بیماری ہے نا, جہاں بھی دیکھا تھوڑا سا یعنی ویرانہ ہے تو پیشاب کر لیا. بڑے تنگ تھے وہاں کے لوگ. پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا, انہوں نے پتہ کیا کیا, قرآن کے رسم الخط میں نا عربی میں وہاں دیوار پہ لکھ کے لگا دیا یہاں پیشاب کرنا منع ہے. لکھا یہ ہوا ہے, عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہیں کہ کوئی بندہ آ کے وہ بیٹھنے لگتا ہے, ساتھ پڑھتا ہے نا, سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور کئی تو ایسے چوم کے بھی جا رہے ہیں اسے, ہاں پیشاب کو چوم کے جا رہے ہیں ایسے, ہاں جو عربی میں لکھا ہے پیشاب کرنا منع ہے. یہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کی. یہ انہوں نے ایک مدنی ٹیکنیک یوز کی ہے. خدا کے لیے بات کیا ہوتی ہے, کیا بنا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر جناب, تھوڑے نال بھی پھر جو کچھ ہو رہی ہے نا صحیح ہو رہی ہے, ہمیں تو فائدہ ہوا ہے. یہ ہمارے وہ جو میں نے کئی بار بتایا, یہ اینکر پرسن ہے عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی,
من الجنۃ والناس. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے بھیجے تھے. میں نے کہا یار بندہ پڑھا لکھا ہے, اس طرح کے بکواسات کیوں کر رہا ہے؟ میں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ تو بات ہی کچھ اور تھی. تو اس طرح کئی لوگ ہیں ہماری لائف سٹوریز میں آ کے لوگ سٹوریز نہیں سنا رہے. یہ نیگیٹو تعارف ہوا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے تعارف کروانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ لگائی ہوئی ہے؟ دشمنوں کے. اسی تو ہمارا خرچہ نہیں ہو رہا ہے. کہہ رہے کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی خرچہ سارا تسی کر رہے ہو میرے ہوتے, ہم تو ضرورت ہی نہیں کر رہے.